سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین، گرم 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 خبریں ہیں ہمارے پاس، ہمارے بیورو چیف ہیں۔ سر کیا ہوا ہے اسلام آباد میں؟ سب سے پہلے یہ بتائیے، ایک معاہدہ ہوا ہے باقاعدہ طور پر، ایک خط کی کاپی آپ نے مجھے جو آئی ہے؟ جی بالکل، یہ کچھ پچھلے 4-5 دن سے جو ہے یہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے جو نائب امیر ہیں اور ان کی جو پارٹی کے ممبران ہیں وہ مدنی مسجد کی وجہ سے بڑے پریشان تھے اور جلوس بار بار نکال رہے تھے۔ تو اس سے پہلے بھی ایک ملاقات ہو چکی ہے ان کی ڈپٹی وزیر اعظم جو ہے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ، لیکن وہ بدقسمتی سے مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن اب انہوں نے کوشش کی تھی کہ ان کا ایک وفد ہے جو کہ وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا اور جس کے بعد اپنے تحفظات جو ہے وہ بیان کرے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ آج ایک رپورٹ آئی ہے کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہے وہ حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم آنے والے 4 ماہ میں مدنی مسجد کی جگہ پہ ایک نئی عالی شان مسجد تعمیر کر کے دیں گے، اور یہ ان کا آپس میں ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ تو جو اگر کہتے ہیں تو میں معاہدہ بھی ہاں آپ کو جی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کے 3 دفعات ہیں۔ جی، بتا دیجیے ذرا۔ تو جو 3 دفعات ہیں، جی معاہدے کی 3 دفعات ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ مدنی مسجد کی تعمیر جو ہے وہ LDA 4 ماہ میں ہر صورت مکمل کرے گی۔ اس دوران باہمی مشاورت سے مدنی مسجد کے مقام پر 5 وقت نماز کے لیے ایک ترتیب بنائی جائے گی یا ان کو جگہ دی جائے گی، اور 50 مساجد کے متعلق جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اس کو جعلی قرار دیا جائے گا اور یہ انتظامیہ اس کو کینسل قرار دے گی۔ اور نمبر 4، آئندہ اسلام آباد میں آئندہ مساجد کے کسی بھی معاملہ میں انتظامیہ علماء ایکشن کمیٹی کے فیصلے کے بعد کوئی بھی بات یا فیصلہ جاری کرے گی کہ اگر کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے مساجد کے بارے میں تو علماء ایکشن کمیٹی جو ہے پہلے اسے پاس کرے گی یا اس کے اندر یہ رکھا جائے گا، اس کے بعد یہ پاس ہوگا۔ تو اس کے اندر پھر جو ہے وہ علماء JUI کی طرف سے مفتی محمد عویز صاحب اور ان کے جو گواہ تھے گواہ محمد عثمان صاحب، انہوں نے سائن کیے، اور حکومت کی طرف سے جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور ضیاء الرحمان صاحب جو کہ ان کے ہیں اوقاف کی طرف سے محکمے کو ڈیل کرتے ہیں، انہوں نے سائن کیے۔ تو اس کے بعد یہ معاہدہ طے پا گیا کہ اب آنے والے 4 ماہ میں جو ہے وہ مدنی مسجد تعمیر کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے بغیر سوچے سمجھے یہ مسجد گرا دی، اور اب حکومت یہ پیسے لگائے گی اور دوبارہ یہ مسجد گرائی بھی نہیں جائے گی۔ جی بالکل یہی بات ہے کہ جو فیصلہ حکومت نے کیا تھا، اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں تو حرف عام میں حکومت نے علماء کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور اپنا کیا ہوا فیصلہ قلعدم قرار دیتے ہوئے دوبارہ سے اس کو بنا رہی ہے، جہاں حالانکہ حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ریٹ قائم رہتی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ علماء کے آگے جو ہے وہ ہتھیار پھینک چکی ہے، اور اب جو ہے وہ اس بات پر اتفاق کر گئی کہ اب 4 ماہ کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ دوبارہ اس مسجد کو تعمیر کرے گی، اور وہاں پر جو اتنی دیر تک جو نماز کا انتظام ہے وہاں پر ان کو شیلٹر بنا کے تو اسی دیر تک وہاں پہ قائم مقام طور پہ نماز بھی جاری رہے گی۔ اچھا سر، ابھی آپ نے کہا علماء دھمکیاں دیتے ہیں، یہ ایک اور ویڈیو مجھے ملی ہے، کیا معاملہ ہے یہ فیصل آباد کا؟ وہاں پہ جو کچھ ہوا، احمدیوں کو زخمی کیا گیا، پولیس نے پرچہ درج کیا، اب یہ کیا کہتے ہیں صاحب بہادر؟ ان کی تصویر بھی لگا دیں گے اوپر بورڈ پہ۔ جی بالکل، ان کا تعلق جو ہے وہ TLP فیصل آباد کے ساتھ ہے، اور یہ نشر و اشاعت جو ڈپارٹمنٹ ہے TLP کا ان کی طرف سے اس کو جاری کیا گیا، اور اس میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ 275 میں جو واقعہ پیش آیا تھا جس میں آزادی کی ریلی کے اندر جو پتھراؤ کر کے جو قادیانی کمیونٹی کی جو عبادت گاہ ہے اس کو نقصان پہنچایا گیا تھا، دوسری عبادت گاہ کو آگ لگائی گئی تھی، تو اس کے خلاف جو 50 افراد نامزد اور 350 کے قریب نامعلوم افراد کے خلاف جو FIR درج کی گئی ہے اس کے خلاف ہے کہ حکومت جو ہے وہ ہوش کے ناخن نے اور پولیس نے جو ہے اس FIR کے تحت گرفتاریاں کرنی شروع کی ہوئی ہیں، اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 50 سے 60 جو خطیب اور علماء ہیں ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ تو جس کے بعد TLP کی جو قیادت ہے اور فیصل آباد میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ہمیں گرفتار کروا رہی ہے اور ہمارے خلاف کام کر رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت تک جو فیصل آباد کی انتظامیہ ہے وہ ہوش کے ناخن لے اور حکومت پنجاب غیرت کا ثبوت دے اور ان کو روکے، بنسبت کہ ہم جو ہے ایمان کا کام کر رہے ہیں، ہمیں ہی روک کر ہمارے اوپر ہی FIR درج کی گئی ہے۔ تو اس کے خلاف انہوں نے اپنے جو ورکرز ہیں ان کو کہا کہ آپ تیار رہیں اور اگلی کال پر جیسے ہی آپ کو کال دی جائے گی تو پھر آپ سڑکوں پہ نکلیں۔ نہیں تو کون سا نیکی کا کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کے گھروں کا جا کے آگ لگانی، مساجد کو آگ لگانی، لوگوں کو زخمی کرنا، یہ کون سا نیکی کا کام ہے سر؟ جی بالکل، ان کے مطابق جو ہے وہ یہ ایک اسلام کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں جو
قادیانی کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ کافر ہیں اور واجب القتل ہیں، اور ان کو مارنا، ان کی املاک کو نقصان پہنچانا، اور جس طرح پچھلے کچھ سالوں کے ساتھ بہت زیادہ واقعات ہوتے آ رہے ہیں، ان کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچانا، محراب گرانا، میناروں کو گرانا، قبرستان کی بے حرمتی کرنا، تو اس کے مطابق یہ ایک بہت اچھا اور اسلام کی خدمت کرنے والا کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس ملک میں زیادہ تر جو ہے وہ ملا اعظم ہی کامیاب ہے۔ آپ کے سامنے دیکھ رہے اسلام آباد کا واقعہ ہے کہ ملا اعظم ہی نے اپنی پاور دکھا کر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر دیا، تو یہاں پر بھی یہ جو کام کر رہے ہیں ان کی نظر میں یہ ایک بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ اسلام کی خدمت ہو رہی کہ اگر وہ کسی قادیانی کمیونٹی کے افراد کو مارتے ہیں یا ان کی جگہ پر قبضہ کرتے ہیں یا اس کو توڑتے ہیں یا اس کو آگ لگاتے ہیں تو ان کی نظر میں ایک بڑا اہم کام ہے۔ تو اب جب حکومت نے ان کے خلاف ایک ایکشن لیا ہے تو اس بات کا ان کو بہت زیادہ غم ہے، اور شدت کے ساتھ ان کو اس بات کی تکلیف ہے کہ ہمارے اوپر یہ کاروائی کی گئی جبکہ ہم تو خود اسلام کے ٹھیکیدار ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ جن صاحب کی یہ ویڈیو اس وقت منظر عام پہ آئی ہے اور گورنمنٹ کو وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کے خلاف ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی ایکشن لیا؟ جی نہیں، ابھی تک تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ ہم نے کوشش کی تھی کہ وہاں پر لوکل انتظامیہ اور متعلقہ ایس ایچ او سے اس بابت بات کی جائے کہ جو یہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو وائرل کی گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہمیں اس بارے میں کوئی بھی اطلاع نہیں ملی، لیکن جو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس پہ کارروائی ہوتی ہے۔ تو کل ہم دوبارہ کوشش کریں گے کہ متعلقہ جو ایس ایچ او ہے اور جو تفتیشی افسر ہیں ان سے رابطہ کیا جائے کہ یہ جو اشتعال انگیزی پیدا کی جا رہی ہے اور لوگوں میں اشتعال پیدا کیا جا رہا ہے، حکومت کو اکسایا جا رہا ہے، تو کیا اس کے اوپر کوئی کارروائی ہوئی ہے۔ تو کل انشاءاللہ دوبارہ رابطہ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کیا پولیس نے ابھی تک اس جو یہ وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ اس کے مطلب کوئی کارروائی کی ہے کہ نہیں۔ صبح زلزلے کے جھٹکے آئے تھے، وہاں سے سب خیریت ہے؟ کوئی اطلاع تو نہیں ملی؟ جی بالکل، آپ کو بتایا گیا تھا کہ راولپنڈی، اسلام آباد، اس کے گرد و نواح میں جو زلزلے کے جھٹکے صبح کے ٹائم محسوس ہوئے، تو اس کے بعد ایک رپورٹ اور آئی تھی کہ شام کو 4:30 بجے کے قریب اسلام آباد کے مضافات میں پھر ایک جھٹکا لگا ہے زلزلے کا، لیکن اس کی شدت جو بتائی جا رہی تھی وہ 3.2 کے قریب تھی۔ تو لوگ جو ہے وہ بلڈنگوں سے اور اپنے گھروں سے باہر نکل رہے تھے، لیکن اس کے بعد کوئی بھی ایسا جانی نقصان یا کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی۔ لیکن یہ دوسرا واقعہ ہے کہ وہاں پر جو ہے زلزلے کے جھٹکے جو ہے وہ ایک دن میں 2 دفعہ آئے ہیں، تو ابھی تک وہاں پر کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی۔ البتہ جو سیلاب کی صورتحال ہے وہ تھوڑی خطرناک ہے۔ جو 26,000 کا ریلا تھا وہ لاہور سے گزر رہا ہے، لاہور دریا راوی کے پاس سے جسر کے مقام پر انڈیا کی طرف سے چھوڑا گیا پانی جو ہے وہ تقریباً 30,000 سے 35,000 کیوسک جا رہا ہے، اور فلڈ وارننگ جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے کہا گیا کہ آج رات کسی بھی وقت 12 بجے کے بعد انڈیا جو ہے وہ پاکستان میں پانی چھوڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے دریا راوی کے اندر طغیانی اس وقت تک نچلے درجے کا سیلاب ہے، اور اگر بھارت جو ہے وہ پانی چھوڑ دیتا ہے تو تقریباً 1 لاکھ سوا لاکھ کے قریب کیوسک پانی گزرے گا، جس سے قریب کی جو مضافات کی آبادیاں ہیں ان کو پہلے سے وارن کر دیا گیا ہے اور ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ محفوظ مقام پر چلے جائیں۔ بھارت کی طرف سے کسی بھی وقت پانی چھوڑا جا سکتا ہے جس سے کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ تو فلڈ وارننگ کے تحت ریسکیو کی ٹیمیں اور یہ فلڈ ریلیف کی جو انتظامیہ کے لوگ ہیں یہ وہاں پر جو قریب کے گاؤں ہیں وہاں پر موجود ہیں، اور ریلیف کی طرف جو کام ہے وہ کرنے والے اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں کہ کل کو کوئی اگر پانی آ جاتا ہے تو ہم کس طریقے سے لوگوں کو ریسکیو کر سکتے ہیں۔ گرمی کی کیا صورتحال ہے سر؟ جی گرمی تو کم ہے، لیکن حبس کی صورتحال بہت زیادہ ہے۔ نمی کی وجہ سے بہت زیادہ حبس ہے۔ دھوپ کے اندر جتنا کم سورج کی تپش ہوتی ہے لیکن حبس کی وجہ سے بہت زیادہ پسینہ جو ہے وہ لوگوں میں آتا ہے۔ لوگ جو ہے اوپر سے لائٹ جو ہے بار بار جا رہی ہے، بعض علاقوں میں تو 3 سے 4 گھنٹے بھی لائٹ جا رہی ہے اور بہت برا حال ہے۔ اور جن علاقوں میں بارش ہوتی ہے وہاں ان علاقوں میں لیسکو جو ہے فیڈر کو پہلے ٹرپ ہونے سے بچنے کے لیے پہلے ہی لائٹ بند کر دیتی ہے، تو گرمی کی شدت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر یہاں پہ بارش ہو جائے یا ہوا چلتی ہے تو پھر موسم خوشگوار ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک پچھلے چند روز سے لاہور کے اندر جو ہے وہ حبس کی صورتحال تیزی سے جاری ہے۔ بہت شکریہ سر۔ نا جی، یہ تھے ہمارے بیورو چیف پاکستان سے۔ جب وہ ویڈیو میرے سامنے بھی آئی میں نے بھی سنی، اور وہ ایسے دھمکیاں دی جا رہی ہے گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ خاموش بیٹھی ہوئی ہے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ اگر کوئی ادارے وہاں پہ زندہ ہیں، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا اب کیا حالات ہیں اداروں کے، تو ایسے لوگ جو آ کے پولیس کو اور اداروں کو دھمکیاں دیں ان کے خلاف کیس ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سب کو کھلی چھٹی دے دیں، یہ دہشت گردی میں آ جاتا ہے نارمل، کیونکہ
پولیس نے اگر کیس درج کیے ہے تو وہاں پہ کوئی وجہ ہے کہ وہاں آپ نے مسجد پہ حملہ کیا، لوگوں کے گھروں پہ پتھراؤ کیا، بچوں کے ذریعے کارروائی ڈالی، پھر لوگوں کو زخمی کیا؟ شرمناک چیزیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔